قربانی کے جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر آیا کہ عقیقہ کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قربانی، عقیقہ یہ بھی تقرب کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جس طرح قربانی کے بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں، اسی طرح اگر اس کے اندر عقیقہ کا حصہ ملا لیا جائے تو بلا شک و شبہ اس میں ملایا جا سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک گھر کے اندر اگرچہ افضل یہی ہے کہ چھوٹا جانور الگ سے لیا جائے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ بڑے جانور کے اندر عقیقہ کا حصہ شامل کر لیا جائے اور وہ ان کا قبول ہو بالکل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شوہر قرض دار ہے تو شوہر کے قرض دار ہونے کے باوجود کیا بیوی کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ کیا بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شرع کا جو حکم ہے وہ شوہر کی طرف بھی متوجہ ہے اور بیوی کی طرف، یعنی مرد اور دونوں کی طرف شریعت کا حکم ہے، ونحر اور قربانی کرو۔ اب قربانی کرنے کا جو حکم ہے وہ صرف مرد کو نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کا حکم عورت کو بھی ہے، مرد عورت دونوں کو، مرد کو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مرد خود صاحب نصاب نہیں ہے، عورت صاحب نصاب ہے، جی، تو عورت پر قربانی واجب ہوگی، اس سے کرنی پڑے گی۔ دونوں صاحب نصاب ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ ہر سال الگ الگ لوگوں کی طرف سے کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ مین دیٹ کہ اس بار کہا بڑے بھائی کی طرف سے، والدہ کی طرف سے ہے اور اپنی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور انہی کی طرف سے کرتے جاتے، ان کے نام کی، یہ بھائی کی ہے، یہ اس طرح، اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس نے خود دیکھنا ہے کہ صاحب نصاب ہے خود، تو قربانی اس پر واجب ہے۔ پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، ٹھیک ہے، پھر اضافی کوئی جانور لے کے یا حصہ ڈال کے اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اگر ثواب پہنچانے کے لیے کرتا تو کر سکتا۔ علامہ صاحب، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیجئے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا کنسیپٹ اب جو ہے وہ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر وہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے، اپنی قربانی نہیں کرتے۔ میں خود بہت سے ایسے لوگوں میں اپنی فیملیز کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی نہیں کرتے، وہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ کر رہا ہے نا، اس کے پاس پیسہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ یار اس دفعہ میری نہیں ہے، میری ماں کی اور میرے باپ کی قربانی ہے، اور پھر وہ یہ بات میں سوال کروں گا مرنے والوں کے حوالے سے، میت کے۔ اچھا یہ بتائیے گا پہلے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی بات آ گئی کہ اپنی خواہشات کو لوگ سامنے رکھتے ہیں، شریعت کا حکم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھائی قربانی شرع شریف کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا حکم مجھے ہے کہ قربانی کرو، اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنے والد کی طرف سے کر رہا ہوں اور اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، جبکہ وہ خود صاحب نصاب بھی نہیں ہے، ان پر قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان پر بھی قربانی واجب ہے اور میں اپنا واجب ادا کر کے اپنے والدین کی طرف سے الگ جانور لے کے یا ان کی طرف سے حصہ ڈال کے ان کی طرف سے کر دیتا ہوں اور وہ اس بات پہ ایگری ہیں، تو ان کی طرف سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن شرع کا حکم جو ہے وہ مجھے ہے، میں نے پہلے اپنا واجب ادا کرنا۔ اگر میں اپنی طرف سے قربانی نہیں کروں گا، اپنے والدین کی طرف سے کر دیتا ہوں جبکہ مجھ پر واجب ہے، تو گناہ گار ہوں گا۔ لہذا اس طرح کی جو اپنی خواہشات ہیں یا ایسے سمجھیں کہ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے اپنے خاندان کے اندر کہ یہ جو بیٹا نا یہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، کہ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، اپنے ماں باپ کی طرف سے کر دی ہے، اور وہ گناہ اپنے لیے بھی لے رہا ہے، اور وہ گناہ گار ہو رہا ہے، اور ان کی ہو جائے گی قبول ماں باپ کی، پھر اگر ان کے نام کی کر رہا اور اپنی نہیں کر رہا تو ظاہر ہے ان کی طرف سے نفلی ہوگی، ان پر اگر واجب نہیں ہے تو نفلی ہو جائے گی ان کی طرف سے، البتہ کہ یہ جس پر واجب تھی اس نے نہیں کی تو گناہ گار ہوگا۔